السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قصص النبیین جزء ثانی کا پہلا سبق آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 2 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الصور الی التماثیل، شکل و صورتوں سے مجسموں کی طرف۔ تمثال اس کا معنی ہے مجسمہ، جس کو انگلش کے اندر اسٹیچو کہا جاتا ہے۔ جیسا آپ نے راستوں میں دیکھا ہوگا کہ کسی جگہ پر گاندھی جی کا اسٹیچو بنا ہوا ہے، تو کسی جگہ پر کسی اور کا اسٹیچو بنا ہوا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے تمثال۔ اس کی جمع ہے تماثیل۔ وانتقلوا من الصور الی التماثیل، اور وہ شکل و صورتوں سے مجسموں کی طرف منتقل ہو گئے۔ وَعَمِلُوا لِلصَّالِحِينَ تَمَاثِيلَ كَثِيرَةً وَوَضَعُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ وَفِي مَسَاجِدِهِمْ، اور انہوں نے نیک لوگوں کے بہت سے مجسمے بنائے اور ان کو ان کے گھروں میں اور ان کی عبادت گاہوں میں، مساجد میں رکھا۔ وَقَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا، اور وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ وَقَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ هَذِهِ تَمَاثِيلُ لِلصَّالِحِينَ، اور وہ جانتے تھے کہ یہ نیک لوگوں کے مجسمے ہیں۔ وَأَنَّ هَذِهِ حِجَارَةٌ لَا تَنْفَعُهُمْ وَلَا تَضُرُّهُمْ وَلَا تَرْزُقُهُمْ، اور وہ جانتے تھے کہ یہ پتھر ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچاتے ہیں اور نہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ان کو روزی دیتے ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَرَّكُونَ بِهَا وَيُعَظِّمُونَهَا لِأَنَّهَا تَمَاثِيلُ لِلصَّالِحِينَ، اور لیکن وہ ان کے ذریعے برکت حاصل کرتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے، عزت و احترام کرتے تھے، اس لیے کہ وہ نیک لوگوں کے مجسمے ہیں۔ وَكَثُرَتْ هَذِهِ التَّمَاثِيلُ فِيهِمْ وَكَثُرَ تَعْظِيمُهَا، اور ان لوگوں میں یہ مجسمے زیادہ ہو گئے اور ان کی تعظیم بھی زیادہ ہو گئی، تعظیم بڑھ گئی۔ وَإِذَا مَاتَ فِيهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ عَمِلُوا لَهُ تِمْثَالًا وَسَمَّوْهُ بِاسْمِهِ، اور جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تو وہ اس کے لیے ایک مجسمہ بناتے اور وہ اس کے نام کے ساتھ اس کا نام رکھتے، یعنی جو ان کا نام ہوتا اس مجسمے کا نام بھی وہی رکھ دیتے۔ سما یسمی تسمیتاً، اس کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا۔ من التماثیل الی الاصنام، مجسموں سے بتوں کی طرف۔ صنم کا معنی بت، اس کی جمع آتی ہے اصنام، یعنی انہی مجسموں کو جب ان کی عبادت کی جائے اور ان کی پوجا کی جائے تو پھر وہ بت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کو بت کہا جاتا ہے۔ تو من التماثیل الی الاصنام، مجسموں سے بتوں کی طرف۔ وَمَضَى هَؤُلَاءِ وَرَأَى الْأَوْلَادُ آبَاءَهُمْ يَتَبَرَّكُونَ بِهَا وَرَأَوْا آبَاءَهُمْ يُعَظِّمُونَهَا تَعْظِيمًا شَدِيدًا، اور یہ تو گزر گئے
اور اولاد نے ان کے باپ داداؤں کو دیکھا، ان کے باپ داداؤں کو دیکھا کہ ان کے ذریعے وہ برکت حاصل کرتے ہیں، اور انہوں نے ان کے آباء و اجداد کو دیکھا کہ وہ ان کی سخت تعظیم کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ عزت و احترام کرتے ہیں۔ وَقَانُوا يَرَوْنَهُمْ يُقَبِّلُونَ هَذِهِ التَّمَاثِيلَ وَيَلْمَسُونَهَا وَيَدْعُونَ عِندَهَا، اور وہ ان کو دیکھتے تھے کہ وہ ان مجسموں کا بوسہ لیتے ہیں اور ان کو چھوتے ہیں اور ان کے پاس دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے پاس دعائیں کرتے ہیں۔ قبل یقبل تقبیلا کا معنی بوسہ لینا۔ لمس یلمس اور لمس یلمس، باب نصر اور ضرب، لمسن چھونا، ٹٹولنا، طلب کرنا۔ وَكَانُوا يَرَوْنَهُمْ يَخْفِضُونَ رُؤُوسَهُمْ وَيَرْكَعُونَ عِندَهَا، اور وہ ان کو دیکھتے تھے کہ وہ ان کے سروں کو جھکاتے ہیں اور وہ ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ خفض یخفض کا معنی جھکنا، جھکانا۔ خفض یخفض خفضاً باب ضرب سے، اور خفض یخفض تخفیضاً باب تفعیل سے، کم کرنا، نیچا کرنا، کمی کرنا، پست کرنا، اتارنا، گھٹانا، جھکا دینا، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ اور اسی کو باب انفعال کے اندر لے جائے، انخفض ینخفض انخفاضا، اور باب تفعل میں تخفض یتخفض تخفضا، تو اس کا معنی ہوتا ہے کم ہونا، نیچا ہونا، پست ہونا۔ وَقَانُوا يَرَوْنَهُمْ يَخْفِضُونَ رُؤُوسَهُمْ وَيَرْكَعُونَ عِندَهَا، اور وہ ان کو دیکھتے تھے کہ وہ ان کے سروں کو جھکاتے ہیں اور ان کے سامنے ان کے پاس جھکتے ہیں۔ یرکعون جھکتے ہیں، اندہا اس کے پاس۔ فزاد الابناء علی الآباء وصاروا یسجدون لها، بس بیٹے باپ سے بھی بڑھ گئے اور وہ اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ وصاروا یسألونها ویذبحون لها، اور وہ ان سے مانگنے لگے اور ان کے لیے ذبح کرنے لگے۔ یعنی بیٹے جو ہیں، اولاد جو ہے، وہ ایک قدم آگے بڑھ گئی کہ وہ تو جھکتے تھے آبا و اجداد، لیکن وہ تو بالکل ایسے ہو گئے گویا ان کے سامنے سجدہ کرنے لگ گئے اور انہی سے مرادیں مانگتے تھے اور انہی کے لیے وہ ذبح کرتے تھے۔ وَهَكَذَا صَارَتْ هَذِهِ الْأَصْنَامُ آلِهَةً، اور اسی طرح یہ بت معبود ہو گئے، معبود بن گئے۔ الہ معبود، اس کی جمع آلِهَةٌ۔ وَصَارَ النَّاسُ يَعْبُدُونَهَا كَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّهَ مِن قَبْلُ، اور لوگ اس کی عبادت کرنے لگے جیسا کہ وہ پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وَقَصُرَتْ هَذِهِ الْآلِهَةُ فِيهِمْ، اور ان میں یہ معبود زیادہ ہو گئے، بڑھ گئے۔ ہذا ود، یہ ود ہے، ہذا ود، یہ ود ہے، وذالک سواع، اور وہ سواع ہے، وہذا یغوث، اور یہ یغوث ہے، وذالک یعوق، اور وہ یعوق ہے، وہذا نصر، اور یہ نصر ہے۔ یہ گویا یہ ان کے جو مجسمے تھے جن کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا، یہ سب ان کے نام ہیں۔ 29ویں پارے کے اندر اس کا بیان کیا گیا ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ تو یہ سب نام قرآن کریم کے اندر بھی ہے، یہ انہی کی طرف اشارہ ہے۔ غضب اللہ، اللہ کا غصہ۔ وغضب اللہ علی الناس غضبا شدیدا ولعنہم، اور اللہ لوگوں پر سخت غصے ہو گیا اور ان پر لعنت کی۔ وَلِمَاذَا لَا يَغْضَبُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَلَا يَلْعَنُهُمْ، اور کیوں اللہ تعالیٰ لوگوں پر غصے نہ ہو اور ان پر لعنت نہ کرے۔ أَلِهَذَا خَلَقَهُمْ أَلِهَذَا يَرْزُقُهُمْ، کیا اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، کیا اسی لیے وہ ان کو رزق دیتا ہے۔ يَمْشُونَ عَلَى أَرْضِ اللَّهِ وَيَكْفُرُونَ بِاللَّهِ،
وہ اللہ کی سرزمین پر چلتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ رِزْقَ اللَّهِ وَيُشْرِكُونَ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ کا رزق، اللہ کی روزی کھاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، إِنَّ هَذَا لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بلا شبہ یہ البتہ بڑا ظلم ہے، بلا شبہ یہ البتہ بڑا ظلم ہے۔ تاکید در تاکید، ان کے ذریعے بھی تاکید اور لامی تاکید، بلا شبہ یہ البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ غضب اللہ علی الناس وحبس المطر وضیق علیہم وقل الحرث وقل النسل، اللہ لوگوں پر غصے ہو گیا اور اس نے بارش کو روک دیا اور ان پر سختی کی۔ ضیق یضیق تضییقا کا معنی تنگ کرنا، سمیٹنا، اور ضیق علی کے صلے کے ساتھ دبانا، پریشان کرنا، سختی کرنا، دباؤ ڈالنا۔ وضیق علیہم، اور ان پر سختی کی۔ وقل الحرث وقل النسل، اور کھیتی کم ہو گئی اور نسل کم ہو گئی۔ ولکن الناس ما عقلوا ولکن الناس ما تابوا، اور لیکن لوگ نہیں سمجھے اور لیکن لوگوں نے توبہ نہیں کی۔ الرسول، پیغمبر، واراد اللہ ان یرسل الیہم رجلا منہم یکلمہم وینصح لہم، اور اللہ نے ارادہ کیا، اللہ نے چاہا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آدمی بھیجے جو ان سے بات کرے اور ان کو نصیحت کرے، اچھی باتیں ان کو بتلائے۔ ان اللہ لا یکلم واحدا واحدا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایک ایک سے بات نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخاطب کل احد یقول له افعل کذا افعل کذا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بات نہیں کرتا کہ وہ اس کو کہے ایسا کر ایسا کر۔ ان الملوک لا یکلمون واحدا واحدا، بلا شبہ بادشاہ ایک ایک سے بات نہیں کرتے ہیں۔ ان الملوک لا یذهبون الی کل احد یقولون له افعل کذا افعل کذا، بلا شبہ بادشاہ ہر ایک کے پاس نہیں جاتا ہے تاکہ اس کو کہے کہ ایسا کر ایسا کر۔ والملوک بشر کالبشر، اور بادشاہ تو انسانوں کے جیسے، انسانوں کی طرح انسان ہیں۔ یقدر کل احد ان یراہم ویسمع کلامہم، ہر ایک قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان کو دیکھے اور ان کے کلام کو سنے۔ ولا یقدر احد ان یر اللہ ویسمع کلامہ ویکلمہ، اور کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے یہ کہ وہ اللہ کو دیکھے اور اس کے کلام کو سنے اور اس سے بات کرے۔ پاس جا کر اپنی بات رکھ بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات تو بالکل الگ ہی ہے۔ کوئی آدمی طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ کو دیکھ سکے اور اس کے کلام کو سنے اور اس سے بات کرے۔ ولا يقدر على ذلك الا من اراد اللہ اذا اراد اللہ، اور اس پر قدرت نہیں رکھتا ہے مگر وہ شخص جس کا اللہ نے ارادہ کیا جب اللہ چاہے، اور اس پر قدرت نہیں رکھتا ہے مگر وہ شخص جس کو اللہ نے چاہا جب اللہ نے ارادہ کیا۔ یعنی اللہ سے بات کرنے پر، اللہ کا کلام سننے پر وہی قدرت رکھ سکتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے جب وہ ارادہ کرے کسی کے لیے۔ فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُرْسِلَ إِلَى النَّاسِ رَسُولًا يُكَلِّمُهُمْ وَيَنصَحُ لَهُمْ، بس اللہ نے ارادہ کیا، چاہا کہ وہ لوگوں کے پاس ایک پیغمبر بھیجے جو ان سے بات کرے اور ان کو نصیحت کرے۔ بشر ام ملک، انسان یا فرشتہ۔ وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَكُونَ هَذَا الرَّسُولُ بَشَرًا وَأَن يَكُونَ وَاحِدًا مِّنَ النَّاسِ، اور اللہ نے چاہا کہ یہ پیغمبر انسان ہو اور یہ کہ وہ لوگوں میں سے ایک ہو۔ یعرفہ الناس ویفہمون کلامہ، لوگ اس کو پہچانے اور وہ اس کے کلام کو سمجھے۔ وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ مَلَكًا قَالَ النَّاسُ مَا لَنَا وَلَهُ،
ہوا ملکن ونحن بشر، اور جب پیغمبر بادشاہ ہوتا لوگ کہتے ہمیں اس سے کیا نسبت، ما لنا ولہو، لفظی ترجمہ تو لنا کا ہمارے لیے اور لہو کا منع اس کے لیے، لیکن یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ہمارا اور ان سے کیا تعلق، یعنی ہم الگ ہیں اور وہ الگ جن سے ہیں، کوئی نسبت ہی نہیں ہم کو اس کے ساتھ، ہمارا اور اس کا کیا تعلق، یعنی وہ جنسی الگ ہے فرشتہ اور ہم انسان، ہوا ملکن ونحن بشر، وہ فرشتہ ہے اور ہم انسان ہیں، نحن ناکل ونشرب ولنا اہل وذریۃ فکیف نعبد اللہ، ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور ہمارے لیے گھر والے اور اولاد ہیں، بس کیسے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ بَشَرًا قَالَ أَنَا آكُلُ وَأَشْرَبُ وَلِيَ أَهْلٌ وَذُرِّيَّةٌ وَأَنَا أَعْبُدُ اللَّهَ فَلِمَ لَا تَعْبُدُونَ اللَّهَ۔ اور جب پیغمبر انسان ہوئے تو وہ کہے میں کھاتا ہوں اور میں پیتا ہوں اور میرے گھر والے اور اولاد ہیں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ مَلَكًا قَالَ النَّاسُ إِنَّكَ لَا تَعْطَشُ وَلَا تَجُوعُ وَإِنَّكَ لَا تَمْرَضُ وَلَا تَمُوتُ فَتَعْبُدُ اللَّهَ وَتَذْكُرُهُ دَائِمًا۔ اور جب پیغمبر بادشاہ ہوتا، جب پیغمبر فرشتہ ہوتا تو لوگ کہتے کہ بلا شبہ تو پیاسا نہیں ہوتا ہے اور نہ بھوکا ہوتا ہے، اور بلا شبہ تو نہ بیمار ہوتا ہے اور نہ مرتا ہے، جس کی وجہ سے تو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ہمیشہ اس کو یاد کرتا ہے۔ وَنَحْنُ بَشَرٌ نَعْطَشُ وَنَجُوعُ وَنَمْرَضُ وَنَمُوتُ فَكَيْفَ نَعْبُدُ اللَّهَ وَنَذْكُرُهُ دَائِمًا۔ اور ہم انسان ہیں، ہم پیاسے ہوتے ہیں، ہم بھوکے ہوتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں اور ہم مرتے ہیں، بس کیسے ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کو ہمیشہ یاد کریں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو یہ قوم جو ہے یہ اس طرح کی اعتراضات کرتی کہ تجھے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، تیرے ساتھ کوئی جھمیلے لگے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے تو عبادت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہم تو پیاسے ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ دوسرے زندگی کے جھمیلے ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے، اس طرح گویا ایک بہانہ بناتی۔ وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ بَشَرًا، اور جب پیغمبر انسان ہو تو وہ کہہ سکتا ہے، قال، وہ کہے، انا مثلکم اعطش واجوع وامرض واموت واعبد اللہ واذکرہ، میں تمہاری طرح ہوں، میں پیاسا ہوتا ہوں، میں بھوکا ہوتا ہوں اور میں بیمار ہوتا ہوں اور میں مرتا ہوں اور میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ فَلِمَاذَا لَا تَعْبُدُونَ اللَّهَ وَلَا تَذْكُرُونَ، بس کیوں تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور اس کو یاد نہیں کرتے۔ تو اگر پیغمبر انسان ہو تو پھر یہ اس طرح ان کی جواب دے سکتا ہے۔ فَيَنْقَطِعُ كَلَامُ النَّاسِ وَلَا يَجِدُونَ عُذْرًا، بس لوگوں کا کلام منقطع ہو جائے گا اور وہ کوئی بہانہ نہیں پائیں گے، یعنی جب یہ بہانے پیش کرے تو یہ پیغمبر اگر انسان ہو تو وہ کراس کر کے جواب دے سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے سامنے والا لاجواب ہو جائے گا، تو اس کو یہ کہہ رہا ہے فَيَنْقَطِعُ كَلَامُ النَّاسِ، بس لوگوں کا کلام منقطع ہو جائے گا، یعنی اب اس کا جواب نہیں بن پڑے گا ان سے اور انہیں کوئی بہانہ نہیں ملے گا، وَلَا يَجِدُونَ عُذْرًا، اور وہ کوئی بہانہ نہیں پائیں گے۔ یہ تھا قصص النبیین جزء ثانی کے ترجمے کا سبق نمبر 2۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں سبق نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیں، فی امان اللہ، الی اللقاء۔